جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، ہم تو پاکستان کے اتنے سارے بہت سارے یہاں پہ ایشوز ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ریجنل یا انٹرنیشنل چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر حالانکہ دیکھا جائے تو بہت بڑی چینجز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن پاکستانی آڈینس جو ہے وہ پھنسی پڑی ہے اپنے ہی ڈومیسٹک ایشوز میں، وہ پولیٹیکل ہوں، وہ کیاس ہو، وہ ریپ والا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وہ سامنے آ گیا۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہا، پرائرٹی نہیں رہی۔ مثلا میں جلدی سے 2-3 میں اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں 1 مہینے بعد، پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میری رات اکبر چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے ہاں پتہ کسی کو نہیں تو پتہ یہاں امریکہ میں بھی کسی کو نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایسے مڈل ایسٹ میں دیکھیں کتنی بڑی چینجز ہو رہی ہیں کہ آپ نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ اس کے بعد بحرین وغیرہ جو ہیں آپ نے اپنے اس ویلاگ میں کہا تھا وہ آ کے اس کو تسلیم کریں گے اسرائیل کو، وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کرنے والی تھی۔ لیکن اس سے بڑا جو اب ایک اس بم شیل آیا ہے جو پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا خیال ہے سچ، کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان رشیا جو ہے، تو رشیا نے کوئی ان کے درمیان آربیٹریشن کروائی ہے، کوئی صلح کروائی ہے، کوئی نیا انہوں نے پیکج ڈیل، کوئی انہوں نے یہاں پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کروایا ہے۔ اس کی بڑی شاکنگ کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، میرا خیال بم شیل ٹائپ ہیں صاحب۔ یہ بہت بڑی اس وقت خبر ہو گئی ہے جو کہ میرا نمبر 1 خبر ہونی چاہیے تھی پاکستان میں، یہ ریپ کیس کے ساتھ ساتھ اور دنیا بھر کی انٹرنیشنل، کہ انڈیا نے 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہوا ہے۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میرا نہیں خیال ہے کوئی ایک بھی اتنا بڑا اس طرح کی نوعیت کا واقعہ ہے کہ ایک ملک جو کہ انڈیا اتنا بڑا نیوکلیئر کنٹری جو ہے، انہوں نے 1000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ چائنا کو دے کے سرنڈر شرمناک شکست ہوئی ہے انڈیا کو، اور انہوں نے یہ کنسیڈ کر لیا ہے کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر کا صاحب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنا ایریا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی ملا کے یہ 450-500 اسکوائر کلومیٹر نہیں ہے، اس سے ڈبل ایریا چین نے جو ہے یہ مائلز ہیں، یہ اسکوائر کلومیٹر 1000 اسکوائر کلومیٹر۔ یہ ان کی ہندو اخبار کی ریسنٹلی اطلاع تھی کہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب یہ 40 سے 50 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو ہے یہ لداخ میں جو چین اور اس کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ ہمارا لے گئے میں گلوان کے ایریا سے اور ادھر سے ادھر سے جو ہے۔ اب وہ جو ہندو اخبار کی جو کہ انڈین گورنمنٹ نے ڈینائی نہیں کی کہ ڈیس پینگ سے لے کے چشول تک جو ہے یہ ویریس جگہوں سے چنکس لے جا کے جو ٹوٹل علاقہ لے جا چکے ہوئے ہیں چین والے، یہ ریسنٹلی لڑائی کے سلسلے میں وہ 1000 اسکوائر کلومیٹر اسلام آباد پنڈی کے ایریا سے ڈبل جو ہے یہ لے جا چکے سے تھے۔ تو اب یہ جو ہے وہاں پہ ایس سی او کا سیشن چل رہا تھا رشیا کے اندر، تو اس سیشن کے اندر جو ہے انہوں نے باقی سب کی بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی، تو ایک ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی رشیا، انڈیا اور چین کے درمیان میں، کیونکہ رشیا وہ واحد کنٹری تھا جس کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت پرانے مراسم رہے ہوئے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی چین کے بھی بہت زیادہ قریب جا چکا ہوا ہے رشیا۔ تو ان کے پاس ایک ایسا موقع تھا جب یہ فارن منسٹر سارے وہیں پہ موجود تھے، تو وہاں ان کی ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ایک پھر جوائنٹ کمیونیکے دیا گیا۔ جوائنٹ کمیونیکے کے اندر 6 کلازز ہیں۔ میں اس کی ٹیکنیکل اس میں نہیں جاؤں گا، عام زبان میں ناظرین کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر اعلان کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت ڈس انگیجمنٹ کا کہا ہے کہ فی الحال وہاں پہ جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ چین کی طرف سے ان کا جو گلوبل ٹائمز ان کا جس طرح پراودہ ہوتا ہے ان کا اخبار اور یہ نیٹ ورک نیوز کا، ان کی طرف سے چائنا کا وہاں سے یہ آ گئی تھی، اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ جناب یہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور انڈیا کو دیکھ لیں گے، اور بڑی سخت قسم کے الفاظ تھی کہ اگر یہاں سے انڈیا بیک آؤٹ نہ کیا تو ہم جنگ کی امکانات یہاں جنگ ہی ہوگی پھر یہاں پہ، یہ یہاں پہ آ گیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ درمیان میں یہ 29 اور 30 کی 2 دنوں کے اندر اگست کو پچھلے 45 سال میں انڈیا اور چائنا کا سیز فائر تھا کہ جناب ہم آپس میں فائر نہیں چلیں گے، گولی نہیں چلے گی۔ اور یہ درمیان میں جب 20 لوگ مارے گئے تھے جون کے اندر انڈیا کے، وہ بھی ڈنڈوں سے مارے گئے تھے مگر گولی نہیں چلی تھی۔ تو یہ 50 سال 45 سال پرانا جو یہ معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا
فائرنگ ہو گئی. انڈیا کا الزام تھا کہ چین نے کی, چین نے کہا کہ انڈیا نے کی. تو وہاں جو پینگ سانگ لیک ہے اس کے اوپر پہلے ہی چائنا کافی ٹیریٹری لے چکا ہوا تھا, ان کی ایک فنگرز ہے جس کو وہ کہتے ہیں اس ایریا کا ادھر. تو یہ ساؤتھ پینگ سانگ لیک کے جو ہے نا ساؤتھ کے اوپر کچھ پہاڑیوں کے اوپر لڑا تھا, جو انڈیا نے کلیم کیا کہ جی ہم نے چوٹیاں یہ لے لی ہیں. اب اس نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک تو چوٹیاں بھی واپس دینی پڑے گی, دوسرا ڈس انگیجمنٹ وقتی طور پہ جنگ کہتے ہیں کہ شاید ٹل گئی ہے مگر خطرہ نہیں ٹلا. انڈیا وہاں سے جو چائنا ہے اس کی 2 لاکھ فوج وہیں ہے اور وہیں رہے گی. انہوں نے کہیں یہ کمٹ نہیں کیا کہ ہم یہ فوجیں ہٹائیں گے, جس کی وجہ سے انڈیا کو بھی یہ مجبوری ہے ان کی کہ ان کو بھی تقریباً اتنی ہی فوج جو ہے 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں پہ رکھنی پڑے گی. اور یہ یاد رہے کہ یہاں ایوریج ہائٹ 12,000 فٹ ہے اور ہماری کھنجراب پاس جو ہے فار ایگزامپل 14,000 14,500 فٹ ہے, اور وہاں پہ سردیوں میں -30 تک ٹیمپریچر جاتا ہے اور کوئی وہاں رسائی نہیں ہوتی, وہاں پہ برف بے تاشا ہے اور آکسیجن کی ہوتی ہے, اور کئی چوٹیاں وہاں پہ 20-20 ہزار 22-22 ہزار کے چوٹیوں کے اوپر پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں, اور سیاچن کا بھی راستہ وہیں سے جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے لیے لاجسٹکس کا نائٹ میئر ہے اتنی بڑی فوج پوری سردیوں میں یہ رہنا, اور جبکہ اب اس بات کا خطرہ ہے کہ لڑائی یہ ٹل گئی ہے مگر دوبارہ ہو. 2 کوشچنز ہیں آپ سے, کیونکہ آپ کی زیادہ ریسرچ ہے سو میں دانشور بننے کی کوشش نہیں کر رہا, میں صرف کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ اسحاق حقانی صاحب ہیں, آپ پتہ پاکستان کے فارمر منسٹر ہیں, سمجھدار بندے ہیں, انہوں نے مجھے اس پوری سچویشن, انہیں پتہ ہے ہم آپ انڈیا کو اس کو ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے آج ایک خوبصورت کامنٹ بھیجا. انہوں نے کہا جناب کہ انڈیا کا وہی حال ہوا ہے کہ جو پاورفل ان کا ہمسائے ہیں چائنا ہے, تو اس کے ساتھ تو انہوں نے صلح کر لی ہے, بلی کرنے کے لیے وہ پاکستان کو بلی کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ان کا کامنٹ تھا کہ وہی والی بات ہے کہ طاقتور کے پیرے پڑ جاؤ اور جو وہ کمزور ہے اس کا گلا پکڑ کر جاؤ. پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے 2-4 سیاستدانوں کے بارے میں کہ اقتدار میں ہوں تو گلا پکڑ لیتے ہیں, اقتدار سے بہروں پیر پکاڑا نے کہا تھا, اقتدار سے بہر ہوں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں. ایک تو بلنگ والا کنسیپٹ ہے, یہ سارا کچھ ان کا مچاؤ ہے, ساری ملٹری پاور ہے, جتنا ان کی دھمکیاں ہیں, یا جو آپ اس کو کہتے ہو اتنی بڑا سینہ, اتنی بڑی چھاتی 40 وہ ہے کتنی ہے وہ جو آپ بتاتے رہتے ہیں 56 انچ چھاتی, 56 انچ, سوری مودی صاحب نے کہا تھا میری 56 انچ چھاتی ہے. وہ 56 انچ چھاتی جو ہے وہ پاکستان کو بلی کرنے کے لیے, ہمیں دھمکانے کے لیے, کیونکہ ہم ان سے سائز میں چھوٹے ہیں یا ملٹری پاور میں چھوٹے ہیں, وٹ ایور ہے. نمبر 1 اس پہ بات کریں. یہ جو رفیل ہے تو پھر رفیل کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ہمارے لیے ہیں, پاکستان کے ساتھ جنگ لڑیں گے. پھر 5 آپ کو فرانس نے بھیجے تھے, پھر ذرا ٹرائی کرتے ہیں ان کو وہاں پہ چائنا کے ساتھ ان کے جو جہاز ہیں 2. تیسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ, میں چاہتا تفصیل سے جو ہے اب پوزیشن ان کو وہاں پہ وہ کر دے گی, چھوڑ دے گی مودی صاحب کی کہ جناب آپ چائنا کے ساتھ وہاں پہ رشیا میں بیٹھ کے اتنا بڑا آپ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں سرنڈر ہوا, علاقے چھوڑے ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو یہ ان 3 مجھے ان سوالات کا بلنگ کے حوالے سے چاہیے, اس کے بعد اپوزیشن کا چاہیے, اور پلس یہ کیسے انہوں سرنڈر جو کیا ہے. یہ کلاس صاحب چوائس تھی بٹوین وہ جو کہتے ہیں نا ڈیپ سی اینڈ دا ڈیول, وہ والی تھی کہ وہ بالکل قیامت آئے گی انڈیا میں آنی چاہیے, اپوزیشن شور مچائے گی, اور شاید یہ مودی صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگے گا, اور لگنا بھی چاہیے جتنی بڑی یہ کنسیڈ کیا. بالکل پاکستان کے اس میں تو ذرا سی ہو جائے تو یہ وہ کرواتے ہیں, وہاں پہ بہت کنسیڈر کیا, اور یہ اس بات کا ایڈمیشن ہے کہ انہوں نے یہ انڈیا نے یہ سمجھ لیا کہ جناب یہ 1000 کلومیٹر دے کے ایریا جان چھڑا لو. ہمارا اور چین کے ساتھ اتنا جنگی فرق ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے, اور پاکستان ہم ان سے 10 ٹائمز چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا ہے. دونوں جنگوں میں ویسٹ پاکستان کا 1 انچ بھی ٹیریٹری نہیں لے گئے. تو وہ چائنا کا, ان کے اپنے تمام سکالرز, ان کے تمام جو وہ تھے, بیچ میں کچھ چیچاں کرنے والے زیادہ تھے, مگر سینئر ایلیمنٹس نے کہا کہ آپ یہ جنگ افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں, لڑ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کا اور ان کا جو بالکل یہ پرانی جنگیں جو ہیں نا وہ نہیں ہونی, وہ اتنے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں آپ سے کہ یہ 1 اور 10 کا فرق ہے. تو لہٰذا انہوں نے کنسیڈ کر لیا, اور جو کنسیڈ کیا ہے, جو باقی اس میں کمیونیکیٹ کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں, ایک بہت بڑی جو اس کے اندر واقعہ آیا ہے, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے ایک مزید, جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرہ ٹلا نہیں, ابھی یہ مزید رہے گا. اس کمیونیکے کے اندر یہ ایک اور فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس کو, پہلے تھا نا ہمارے ساتھ LOC لائن آف کنٹرول, وہاں پہ LAC تھی لائن آف ایکچول کنٹرول, اب اس کو LAC نہیں کہا جائے گا, اس کو انہوں نے مان لیا کہ یہ ڈسپیئر, تو ویسے ہی وہ ہو چکی ہوئی تھی, تو وہ اب اس کو وہ کہیں گے کہ بارڈر ایریا.
اس کو LAC نہیں آج سے کہا جائے گا، اس کمیونیکیشن مطلب مستقل border ہے بارڈر ایریا، کہ اس کا نام بارڈر ایریا کیونکہ وہ ڈیمارکیٹڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، سردیوں کے اندر جب برف پگھلتی ہے تو وہ لائنیں ادھر ادھر دریا ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ پیٹرولنگ کے اندر لڑائی ہیں، تو اس کو بارڈر ایریا کہا جائے گا. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا جب لائن ایکچوئل نہیں ہے تو بارڈر ایریا میں آپ کا کون سا ایریا ہے تو میرا کون سا ہے. سو یہ کرائسس از ناٹ اوور. یہ ابھی چائنا نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم نے یہ ٹیریٹری سے بھی بالکل نہیں ہٹنا، بلکہ چائنا نے ایمفیسائز کیا کہ جناب یہ آپ اپنے یہ جو چشول کے اندر جو انہوں نے 2 چوٹیاں لے لی تھی، آپ یہ بھی خالی کریں گے. اور چائنا نے ان سے اپنی ہر ٹرم منوائی ہے اور یہ مان گئے ہیں. درمیان میں انڈیا سے یہ 56 انچ کی چھاتی کی 1-2 غلطی اور ہوگی، جس سے کہ چائنا کے اندر بہت زیادہ غصہ. چائنا کی بہت بڑی سینسٹیوٹی ہے ان کی ون نیشن جو ہے، جس طرح تائیوان پہ بالکل زیرو کمپرومائز ہے کہ وہ اس پہ اگر ان کو جنگ بھی کرنی پڑے گی تو وہ کسی سے بھی کر لیں. اسی لیے ایون امریکہ کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ اس کی طرف وہ ان کو سیپریٹ ٹوٹلی وہ والا مان لیا جائے. تو یہ انڈیا نے ایک درمیان میں بہت بڑی غلطی کی کہ یہ 1950 کی دہائی سے جو ہے انہوں نے ایک SSF بنائی تھی، اسپیشل فورس تبتن بنائی ہوئی تھی، جس کے اندر کیونکہ دلائی لاما کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جو کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان میں ایک ساور پوائنٹ رہتا ہے، تو انہوں نے ان تبتنز کی ایک فورس بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو یوز کیا یہاں پہ. اور ایک ان کا جو ہے نا وہاں پہ کوئی جو ہے سولجر مارا گیا تو اس کی وہاں پہ بہت بڑی انہوں نے دفنایا، تو توپوں کی سلامتی اور BJP کے لوگ گئے، جس سے چائنا اور پرووک ہوا کہ اچھا آپ ہمارے یہ تبتن اس کو بھی کرتے ہیں. چائنا کے لیے یہ یاد رہے کہ یہ جو ریجن ہے، یہ جو تبت اور جو سنکیانگ جو ہمارے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، کہ یہ ان کا 25% ایریا ہے پورے چین کا. اور یہاں کی جو آبادی ہے صرف 30 لاکھ ہے تبت کی، فار ایگزامپل 2 کروڑ جو ہے سنکیانگ کی ہے. تو انہوں نے پورے ایسٹ چائنا سے ویسٹرن چائنا میں ساری ریسورسز اور لوگوں کو موو کرنا ہے، اور وہ اس پہ بہت سینسٹیو ہیں کہ آپ دلائی لاما کو بھی ٹھہراتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو فی الحال وہاں پہ یہ انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو قطر کا بدلہ نہیں لے سکتے، مگر چین نے جو ہے نا ایک قسم کا بدلہ لے لیا ہے کہ ایسی شکست 62 سے زیادہ یہ بڑی شکست ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ 1962 میں تھوڑا سا انڈیا لڑا تھا، لڑنے کے بعد ٹیریٹری دی تھی. یہ تو لڑے بغیر 20 بندے مروانے کے بعد انڈیا نے کنسیڈ کر لیا ہے. یہ کمیونیکے کے اندر کہ آلموسٹ اس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ 30 سال سے جو بارڈر LAC کر رہے تھے وہ پتہ چلا جی وہ تو بارڈر ہی نہیں تھا، اس کے 1000 کلومیٹر اس کے اندر چائنا آ چکا ہوا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے. اچھا عامر، اس پہ جو 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہمیشہ یہ BJP نے جو اٹیک کیا نا سب سے زیادہ، انہوں نے PM جو انڈیا کے PM تھے، نہرو تھے جو پہلے پرائم منسٹر، ان پہ سب سے زیادہ کیا. وہ انہیں کو بلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان آپ کی وجہ سے بنا، آپ اس وقت ضد نہ کرتے، جناح صاحب کو بننے دیتے وزیر اعظم ہندوستان پورے کا، تو شاید یہ نہ ہوتا. آج تک اسی چیز کو انہوں نے انڈیا میں سیل کیا ہے. پھر 62 وار کا بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے مار کھا گئے تھے، شکست کھا گئے تھے، اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے میرا خیال کانگریس نیچے بھی گئی. بعد میں کرپشن کے کیسز نرسیما راؤ صاحب وغیرہ اینڈ کمپنی بوفس اسکینڈل آیا راجیو گاندھی وغیرہ صاحب پہ، تو ایسا ایسا گریجولی وہ جو تھی ان کی کانگریس جو تھی وہ بڑی، ان کا رومانس جو گاندھی فیملی کا تھا وہ ختم ہوا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ایشو دوبارہ ملا ہے کہ جناب جو بات آپ نے کی ہے کہ کم از کم پرائم منسٹر نہرو جو تھے وہ لڑے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، وٹ ایور دا ریزنز، وہ لڑے تو صحیح. تو یہ جو اس کے لیے کیسے سیل کریں گے انڈیا میں تو بڑا ان کا میڈیا، ان کی عوام، وہ تو اپنے آپ کو دنیا کی بڑی سپر پاور سمجھتے ہیں. تو انٹرنلی ایموشنلی، دوسرا پوری دنیا بھر میں یہ دیکھا جائے گا انڈیا کا جو امیج تھا کہ جی رائزنگ پاور، بلو واٹر نیوی اور بلا بلا بلاک کوارڈ اینڈ وہ جو تھے نا، وہ امیج ان کا چکنا چور ہو گیا ہے کہ چائنا نے ان کو ایک قسم کا بڑے شرمناک طریقے سے ان سے یہ ٹیریٹری لے کے منوا کے سائن کروا کے وہ بھی کروا لیا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہ عقل مندی کر لی ہے، کیونکہ دوسری آپشن جو تھی وہ جنگ تھی، اور جنگ کی صورت میں یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. انڈیا کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی کچھ پرابلم ہونی تھی، وہ بھی جنگ نہیں چاہ رہے تھے، مگر یہ ٹیریٹری وہ جنگ کے بغیر واپس نہیں دینے والے تھے. اور ابھی یہ اٹ از ناٹ اوور،
وہ ابھی یہ ٹیریٹری آئی بال ٹو آئی بال ابھی بھی چل رہا ہے، تو ابھی بھی اور لڑائیوں کے خدشات ہو سکتے ہیں ابھی بھی وہ، کیونکہ انڈیمارکیٹڈ ہے. جس طرح سیاچن کا انہوں نے فائدہ اسی لیے اٹھایا تھا نا کہ انڈیمارکیٹڈ ہے. یہ انڈیمارکیٹڈ ہے، لائن نہیں ہے تو جا سکتا ہے، مگر انہوں نے یہ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ عقل مندی کی ہے کہ لڑائی سے زیادہ سے بچا لیا ہے. اگر ابھی بھی جو چائنا ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے یہ 5 اگست کا واپس کریں گے. انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہماری جو پرائم پرووکیشن، ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے چائنیز اسکالر نے لکھ دیا ہے کہ جو یہ بحث رہتی تھی کہ کیوں یہ چائنا نے کیا ہے، کہ کوآڈ کی وجہ سے کیا ہے، سی پیک کی وجہ سے کیا ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ جو 5 اگست کو لداخ کو جو ہے نا ٹیریٹری یونین کی بنائی اور اکسائی چین کو اپنے نقشوں میں دکھایا، وہ ایک مین پرووکیشن تھی. اس سے مطلب یہ ہم نے لیا کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمنی کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹلی عامر اس میں جو آپ نے کہا، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ آپشن تھا انڈیا کے پاس کہ وہ بہت بڑی جنگ کرتا، خطے میں ڈیزاسٹر آتی، انڈیا چائنا کی جنگ آتی تو ہمارے لیے بھی اچھا، ہمارے لیے اٹس اے گڈ نیوز. الٹیمیٹلی ان کو ڈومیسٹک جو بھی ایشوز آئیں گے وہ خیر ان کا مسئلہ ہے، ہاؤ دے ہینڈل اٹ، لیکن ہم اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہم نے ہونا تھا، انڈائریکٹلی پاکستان پہ امپیکٹ آنا تھا. خدا کا شکر ہے چلے سینیٹی پریویلڈ، رشیا نے کروایا، جس نے بھی کروایا. میرا کوشچن ایک اور ایسا لاسٹلی اس کا مختصر سا مجھے جواب چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یورپینز اور امریکنز پیچھے کھڑے ہیں اس کے انڈیا کے، کہ آپ چائنا کے آج کے نہیں کھڑے، 70 سال سے انہوں نے کو آگے کیا ہوا کہ چائنا کو آپ نے رائزنگ پاور نہیں بننے دینا، اور پورا اسلحہ بھی دیا، سپورٹ بھی دی، ابھی رفیل بھی دیا، سب کچھ دیا. تو اس کا مطلب، اور جو آخر کا ڈیل جو ہوئی ہے وہ جا کے رشیا نے کروائی ہے، وہاں پہ بٹھا کے کرائی ہے. تو اس میں ہمیں امریکہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس میں یورپ نظر نہیں آ رہا. تو کیا انڈیا نے امریکہ اور یورپ سے مایوس ہو کہ اس کے بعد وہ رشیا کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ آربیٹریشن کرواتے، تو اس میں امریکن اور یہ رشین، یہ ساری یورپین جو ہیں تو وہ چائنا کے اگینسٹ وہ انڈیا کو سپورٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، یا انڈیا کو فیل ہوا ہے کہ یار یہ میں ان کی لڑائی میں یہاں پہ کیوں لڑا ہوں، میرا ہمسایہ ہے، ان کی آبادی ہے میری آبادی، لیٹس ڈو بزنس. کراس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ خدا نزدیک ہے یا مکہ، تو یہ بالکل جو ہے اس وقت بارڈر کے اوپر چین ساتھ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بہت دور ہے اور امریکہ کے الیکشن چل رہے ہیں، دے ٹو بزی. وہ ایک لفظی حل، یہ ضرور ہیلپ شیلپ ہوتی ہے، باتیں ضرور ہوتی ہیں، مگر پورا انڈیا نے سوچ بچار کر کے یہ دیکھ کے تو یہ ایک وے آؤٹ کیا، رشین ہیلپ لی ہے، بالکل ان کی ایشورنسز دی گئی ہیں. تو اس کے بعد سے یہ وقتی طور پہ ٹلا ہے، ختم نہیں ہوا، ٹلا ہے صرف. تو وہ یہ ریسنٹ ہسٹری یہی دنیا کی بتاتی ہے کہ الٹیمیٹلی نیچے کے زمینی حقائق ہوتے ہیں، قوموں کی طاقت ہوتی ہے، ملٹری طاقت ہوتی ہے، اکنامک طاقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگوں کے اور اس طرح کے مسائل کے جو حل نکلتے ہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلانے کی اوپر ڈپینڈ کرنا، اس کے اوپر ہم نے بھی جو جنگیں جو نقصان اٹھایا، تو ہم بھی اس طرح کی غلط امیدوں میں رہتے تھے کہ انڈیا آ جائے گا، امریکہ آ جائے گا، تو رشیا، چین، فلانا. تو یہ ہمیشہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود یہ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. بڑی اہم عامر صاحب نے بڑا کنکلوژن بڑا خوبصورت دیا ہے، اور میرا خیال ہے مجھے یاد ہے کہاوت ہے بڑی، جب یہاں پہ چینی پریمیئر آئے تھے یا پریزیڈنٹ آئے تھے پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا، تو مجھے اگر یاد پڑتا انہوں نے بھی یہی کوٹ بات کی. تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ کے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہو تو آپ کے ہمسائے آپ کی آگ یہ بجھانے آتے ہیں، کوئی 1000 میل دور کوئی رہتے ہوئے رشتہ دار یا آپ کے دوست نہیں آتے ہوتے، تو لہٰذا آپ کو ہمسایوں سے بنا کر رکھنی پاتے. میرا خیال اسی ہی فارمولہ پہ عمل کرتے ہوئے انڈیا اور چائنا نے وہاں پہ رشیا میں بیٹھ کے ڈیل کیا. لیکن عامر صاحب کو ابھی بھی خدشات ہیں، اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے کہ انڈیا اس کو کیسے ڈائجسٹ کرے گا، کیسے اس کو سیل کیا جائے گا، یا ہمارے اوپر بلی کیا جائے گا، ہمارے اوپر غصہ نکالا جائے گا. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا یہ ختم ہوتا ہے یا یہ بقول عامر متین صاحب کی ایسکیلیشن بڑھے گی.